منصفانہ اور بے داغ انتخابات کو متنازع بنا کر پاکستان کو دنیا بھر میں رسوا کرنا ہماری تاریخ کا ایسا افسوسناک باب ہے جو آسانی سے بھلایا نہ جا سکے گا۔ معافی میاں صاحب آپ کو مانگنی چاہیے، معافی مجھے نہیں مانگنی چاہیے۔ میں قبول کروں گا جو میں نے کہا تھا، میں اسی اپنی زبان پہ کھڑا ہوں۔ میں نے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ قبول کیا، اور میں سچ بتاؤں کہ مجھے اس کی تکلیف بھی ہوئی ہے اس رزلٹ کی۔ میرے خیال میں کہ کمیشن نے جو کام پہ نکلے تھے وہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں پازیٹیو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ خان صاحب فرمائیں گے کہ جو ہو گیا اس کو ہم سیٹ اسائڈ کرتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اب ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے کیویٹ بھی لگا رہے ہیں، وہ تو اب لگا ہی نہیں سکتے اس معاہدے کی موجودگی میں۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، حکومتی حلقوں تک نواز شریف صاحب کی حکومت کی حد تک، ان کی سپورٹ بیس کی حد تک تو جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے، اور اس کے بعد اب اگلے 2.5 برس کی سیاست کے لیے ایک کھلا میدان ہے، اور اب یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے۔ تاہم ابھی پاکستانی معاشرے نے، پاکستانی سیاست نے، پاکستانی میڈیا نے، پاکستانی دانشوروں نے، پاکستان کے لکھنے پڑھنے والے لوگوں نے اس رپورٹ کی اہمیت کو ابھی ایبزارب کرنا ہے۔ ابھی اس پہ بحث ہو رہی ہے، ابھی اس پہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ آج کی نیشنل اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ بھی اہم ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن رپورٹ کا امپیکٹ کیا ہے پاکستان کی سیاست پہ، پی ایم ایل این کی سیاست پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے، پی اے ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ آگے کیا رخ اختیار کرے گی، یہ ہمارا آج بنیادی سوال رہے گا آج کی اس بحث میں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے ممتاز قانون دان جناب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب احمد رضا قصوری صاحب، جو اکثر نظریہ ضرورت کے حوالے سے دہائی دیتے رہے ہیں، بہت دفعہ اس پہ بولتے رہے ہیں، آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ مجھے ہارون رشید صاحب تجزیہ کار جو ہیں، پرومیننٹ پولیٹیکل اینالسٹ اور ایڈیٹر مجھے جوائن کر رہے ہیں، فون پہ جوائن کر سکیں گے اس پروگرام میں، اور کراچی سے اینالسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ، میڈیا کی جانب نشانی شخصیت جناب مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو سے۔ اگر میں ڈسکشن کا آغاز کر سکوں احمد رضا قصوری صاحب سے۔ قصوری صاحب، اس رپورٹ کے اندر بھی جو کامنٹس لکھے ہیں معزز جج صاحبان نے، وہاں انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ کہا ہے کہ اس کے اگر یہ فیصلہ اصلاح ہوتا ہے تو اس کے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں، مضمرات ہوں گے۔ سو ان ادر ورڈز، نظریہ ضرورت جو تمیز الدین خان کیس میں استعمال کیا گیا تھا، وہ ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستانی جوڈیشری کے ساتھ ہے۔ آئی سپوز آپ کی جو آبزرویشن ہے ویری پنجنٹ ہے اور بڑی اپروپریٹ ہے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ نظریہ ضروریت کا جو آغاز ہوا وہ بالکل آپ نے رائٹلی فرمایا، جو مولوی تمیز الدین خان کا مقدمہ تھا اس میں ہماری عدلیہ نے نظریہ ضرورت کے بنیاد پر یہ فیصلہ کیا۔ پھر ہماری نظریہ ضرورت تھا کیا کہ اگر ایک حقیقت جو قائم ہو جاتی، اصول یہ ہے کہ جو چیز عام حالات میں غیر قانونی ہے اور اگر حالات ایسے ہو جائیں نظریہ تو اس میں وہ جائز ہے، which is otherwise illegal, necessity makes it legal۔ یہ ہے نظریہ، this is exactly is the connotation of نظریہ ضرورت۔ پھر ہمارے ہاں ڈوسو کیس ہوا، ڈوسو کیس میں ایوب خان کے خلاف چیلنج کیا گیا، اور وہاں ہماری سپریم کورٹ نے کہا کہ successful revolution gives birth to a new legal order۔ بالکل صحیح۔ اور پھر یا خان کا معاملہ آ گیا، وہ کرسی سے ہٹ چکے ہوئے تھے، قصوری صاحب، یہ ہم جب زیادتی بھی تو کرتے ہیں نا، ظاہر ہے کوئی کمیشن یا کوئی کورٹ جو ہے وہ ایک سکسیسفل پولیٹیکل آرڈر کو جس نے کنٹرول کر لیا ہے، جو انتظامیہ کو کنٹرول کرتی ہے، اس کو ایک رپورٹ لکھ کے، یعنی اس کے جو ٹرمز اتنے نیرو تھے، اس کے 3A 3B 3C، کہ اگر سپریم کورٹ کا یہ پینل، یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، یہ کہیں سے بھی کوئی فائنڈنگ ڈھونڈ لیتا، اس کی تو کوشش ہی نہیں تھی، وہ تو ہمارے خوف میں تھا کہ فائنڈنگ ملنی نہیں چاہیے، بیکاز اگر فائنڈنگ کوئی مل جاتی یا یہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمز کو استعمال کرتے تو پھر اس کے نتیجے میں ان کو یہ کہنا پڑتا کہ جناب صوبائی اور نیشنل اسمبلیز کو برخاست کریں اور ایک انٹرم سیٹ اپ بٹھائیں، اور یہ چیز تو کبھی کمیشن کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا، تو یہ ایک لحاظ سے کمیشن کر ہی کچھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس نے کیا ہی کچھ نہیں۔ ایک ہوتا ہے ایڈورسوریل پروسیجر آف دی کورٹ، جہاں دونوں آمنے سامنے دونوں پارٹیز ہوتی ہیں، اور وہاں پارٹیز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس چیز پہ وہ لین کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لے کے آئیں عدالت میں۔ ایک ہے انکوزیٹوریل جورسڈکشن آف دی کورٹ، کہ پروب کرنا ہے آپ نے، یہاں پروب کرنا تھا، ایون اف دی پارٹی۔ پروب کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ میں بتا رہا ہوں جی، پروب کرنا چاہیے تھا، کیونکہ
جو ایویڈنس جو آرڈیننس اس کے اندر لکھ دیا گیا کہ کمیشن کین ویری ہیویلی لین آن آئی ایس آئی، ایم آئی بی اینڈ ایف آئی اے کی جو ہے پر لین کر سکتا ہے. دیکھیں پرائیویٹ انڈیویجول اور پرائیویٹ پارٹیز کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. دے کین ٹو ایکسٹینٹ کین کلیکٹ ایویڈنس. مثال طور پر could anybody collect evidence from Solis Mirza? ڈیتھ سیل میں سولس مرزا سے کس نے جا کے انٹرویو لیا؟ آپ نے لیا، میں نے لیا، کس نے لیا؟ نیچرلی انٹیلیجنس ایجنسیز نے جا کے لیا. تو چیز یہ ہے کہ ان ایجنسیز کی سپورٹ اس لیے ڈالی گئی کہ یہ انکوزیٹوریل جورسڈکشن تھی کہ آپ نے پروب کرنا ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ where it has gone wrong. جی ہارون رشید صاحب، آپ بہت اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن تھا اس نے اپنی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمز کی جو کیپیسٹی تھی اس کو کسی بھی سٹیج پہ یوز کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے وہ تو وہی بتا سکتے کیوں نہیں کیا، لیکن آپ کو یاد ہے کہ میں شروع سے یہ کہتا رہا کہ اس کو ایک انویسٹیگیشن کمیشن ہونے چاہیے. غالباً 199 وہ تھا، جیسے ڈاکٹر شعیب سیٹل کمیشن بنا تھا جب ملک ریاض کا اس کا جھگڑا تھا چیف جسٹس کا، تو وہ تو اس کی تو نوبت ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ سارا راستہ ہی غلط راستہ تھا. یہ اس کو سیاسی میدان میں سیٹل کرنا چاہیے. پہلے تو عمران خان کا یہ مفروضہ ہی غلط ہے ان کے ساتھیوں کا کہ دھاندلی اس پیمانے پر ہوئی کہ اگر نہ ہوتی تو ان کی حکومت بن جاتی. وہ تو سب ان کی غلطیاں جانتے ہیں جس وجہ سے وہ ہار گئے. اچھا دھاندلی ہوئی، پھر دھاندلی میں یہ کیوں آپ نے ٹرم آف ریفرنس میں قبول کر لیا کہ اگر منظم دھاندلی ہوئی ہو؟ بھائی دھاندلی تو دھاندلی ہے، یہ تو نواز شریف کو سوٹ کرتا تھا. پھر اپنا کیس بھی آپ نے ٹھیک طریقے سے پیش نہیں کیا. جتنی انرجی جی ہارون صاحب کی لائن ہم سے منقطع ہو گئی ہے. جناب مظہر عباس صاحب کی طرف چلتا ہوں. مظہر، آپ کی کیا تھنکنگ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمز کی جو پاور جوڈیشل کمیشن کو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں دی گئی تھی، جو ایک واحد امید ہو سکتی تھی کہ اس کے سامنے جو پرائما فیسائی ایویڈنس آتی اس کو وہ کمیشن انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا، اس میں وہ اس کو تہ میں جانے کی کوشش کرتا، لیکن کمیشن نے کوئی ایسی جستجو کا مظاہرہ ہی نہیں کیا سرے سے، آپ کو کیا سمجھ آتی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اصل میں اس پورے جو بھی سینیریو ہمارے سامنے بن رہا ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر دیکھ لیں تو یہ 2 سال کا جو عرصہ تھا، اس 2 سال کے عرصے میں جو فائنلی میچ فکس ہوا وہ ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا. فکس میچ سے مراد یہ کہ آپ نے طے کیا کہ یہ جوڈیشل کمیشن ہوگا، اس دائرے میں رہ کے کام کرے گا، اس کا ٹرمز آف ریفرنس یہ ہوگا، اتنے دن میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو آپ نے تو خود ہی اپنا دائرہ محدود کروا دیا، اور اس کے بعد اب جو اس کا نتیجہ آیا ہے اس نتیجے کے ذریعے اب آپ پی ایم ایل این کو کوالیفائی کر گئی ہے 2018 تک کے الیکشن کے لیے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے خود وہ میچ جو رکھا اس میں اپنے مطلب کہ آپ نے نیوٹرل امپائرز رکھے. اب نیوٹرل امپائرز پہ میں اور آپ تو اعتراض کر سکتے ہیں، میں اور آپ تو اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، لیکن تحریک انصاف اپنا وہ رائٹ کھو بیٹھی ہے، اس لیے کہ اس نے اس میں لکھ دیا اس ایگریمنٹ میں کہ اگر میرے خلاف فیصلہ آیا تو میں اپنے اعتراضات کو واپس لے لوں گا. تو جب آپ خود ہی سب کچھ سرنڈر کر چکے ہیں تو اس کے بعد اب آپ کے پاس وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مظہر یہ بات آپ کی صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ کل جب ایک تحریک انصاف نے ایک میڈیا کے ساتھ ایک بریفنگ کی، سیلیکٹ میڈیا پرسنز کے ساتھ، وہاں یہ سوال اٹھا کہ تحریک انصاف کو اس کی ایک کرٹیکل رپورٹ ایشو کرنی چاہیے، لیکن ان کے وکلا نے اور ان کی باقی لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں، ہماری جو کمٹمنٹ تھی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی اس کی یہ خلاف ورزی ہو جائے گی، اس لیے ہم کم از کم ایک پارٹی کی حیثیت سے اب اس کی کوئی کریٹیکل اپریزل نہیں دے سکتے ہیں. کوئی اور دے دے، کوئی تھنک ٹینک دے دے تو ہو سکتا ہے. اس حد تک تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو ایک اسپیشل طاقت دی گئی تھی اس جوڈیشل کمیشن کو، سوال تو آتا ہے ذہن میں، جو اس کی مین جو اس کی طاقت و فورس تھی وہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمز تھیں جس کے ذریعے یہ پروب کر سکتا تھا. اس کمیشن میں جستجو ہی نہیں پیدا ہوئی چیزوں کو پروب کرنے کی. اس کی کیا وجہ آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ دیکھیں محیط، جو ہارون رشید صاحب بات کر رہے تھے، میں نے اس وقت بھی جب ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے گفتگو ہوتی تھی، یہ بات قصوری صاحب کر رہے تھے. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، قصوری صاحب، میرا سوال ڈیفرنٹ ہے، ہارون صاحب والا سوال نہیں. میرا سوال ہے کہ کمیشن کو کہیں پر بھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی چیزوں کو پروب کرنے کی، جو کہ قصوری صاحب نے شروع میں اوپننگ میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کمیشن کو دلچسپی تھی ہی نہیں کسی چیز کو پروب کرنے میں؟
نہیں، اس لیے کہ آپ نے بنیادی جو آپ نے اعتراضات کیے تھے، جو آپ نے بنیادی سوالات اٹھائے تھے، آپ نے وہ ان لوگوں کو تو بلایا نہیں جن پہ آپ نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے دھاندلی کی تھی، تو اس لیے آپ نے خود وہ چیز جانے دی اور کسی سٹیج پر آپ نے یہ درخواست نہیں کی، آپ نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ کمیشن جو ہے اس طرف نہیں جا رہا۔ یہ چیزیں دیکھیے، خود جو تحریک انصاف بنیادی پارٹی تھی، اور پارٹیاں بھی گئیں اور پارٹیز نے بھی وہ کیا، لیکن تحریک انصاف فور فرنٹ پہ تھی، اس کو سب سے زیادہ اس چیز پہ اسٹریس کرنا چاہیے تھا اس چیز پر، اور اگر وہ دیکھتے کسی سٹیج پر کہ اس طرف نہیں جا رہی ہے تو انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ کیا کمیشن اپنی بنیادی چیزوں سے انحراف کر رہا ہے۔ میں اور آپ ججز سے بہتر ججز نہیں ہو سکتے۔ پش ہی نہیں کیا، ججز کو پش ہی نہیں کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پارٹیز نے پش نہیں کیا تو واٹ سٹاپس دی کورٹ کہ وہ اس کو سی ڈبلیو کورٹ وٹنس سے بلا لیتے، مثال طور پر ایڈیشنل جو تھا سیکرٹری الیکشن کمیشنر، جس نے کہ آ کے پبلکلی آن دی میڈیا کہا کہ اتنی دھاندلی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی، جس کی سپرویژن میں الیکشن ہوا، دے شوڈ ہیو کالڈ ہم ایز اے کورٹ وٹنس۔ پھر انہوں وہ بلاتے اپنا چودھری افتخار کو کہ ان واٹ کیپیسٹی یو ایڈریس دی آر اوز، کیونکہ آر اوز بالکل ہوتے ہیں، سیشن ججز بھی ہوتے ہیں ایڈیشنل، بٹ ایز سون ایز دے آر نوٹیفائڈ ایز آر اوز دے انٹر انٹو اے ڈسپلن آف الیکشن کمیشن، ان کا وہ ڈی لنک ہو جاتے ہیں جوڈیشری کے ساتھ۔ For election purposes, they are entirely under the control of the Chief Election Commissioner. It was the Chief Election Commissioner who was competent to give them a lecture how to conduct election, but not Chaudhry Iftikhar, جو کہ اب پارٹی بنانے کی پلان کر رہا ہے، جو کہ جس کے سیاسی عزائم اب سامنے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کیوں نہیں بلایا؟ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی موجود تھی، ایڈورسیریل تھی، تو اس کو بلانا چاہیے تھا لوگوں کو۔ بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایڈورسوریل نہیں ہے، یہ انکوزیٹوریل تھا، کہ انکوزٹ کرنا تھا۔ This was inquisitorial process and procedure which had to be adopted. اگر یہ نہ ہوتا تو کیوں اپنا آرڈیننس کیوں کہتا کہ they can very heavily lean on IB, ISI and FIA. میں ایک بریک لے لوں ناظرین۔ یہ بات تو ہمیشہ، یہ بات آنے والے کئی برسوں تک یہ بات اٹھتی رہے گی کہ جوڈیشل کمیشن میں انکویزیشن نہیں تھی، اس کے اندر جستجو کی بڑی شدید کمی تھی۔ کیا وجہ تھی کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں حقائق کو معلوم کرنے اور اس کو ڈھونڈنے کی خود سے کوئی خواہش بالکل نہیں تھی؟ ان کا تمام ڈیسیجن اسی چیز پہ تھا کہ ہمارے سامنے یہ آیا، ہمارے سامنے آیا۔ یہ بہرحال ایک سوال ہے جس کو میں آپ کے ذہنوں کے لیے چھوڑتا چلا آتا ہوں۔ ایک بریک لیتے ہیں اور پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستانی سیاست جو ہے اس پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آفٹر دی بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ہارون رشید صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ ہارون رشید صاحب، مظہر عباس صاحب نے جو کچھ کہا اس کے بعد میں اب جانا چاہ رہا تھا کہ سیاست کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، لیکن کچھ وکیل صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کال کیا بریک میں، ان کا ٹیکسٹ بھی آ رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مظہر جو ہے وہ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں، یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگز نہیں تھیں، یہاں پر پی ٹی آئی کو ثابت نہیں کرنا تھا، پی ٹی آئی نے ایویڈنس رکھنی تھی، کمیشن امپاورڈ تھا انکوائر کرنے کے لیے، اور کمیشن نے انکوائر کیا نہیں، انویسٹیگیٹ کیا نہیں۔ آپ کی کیا سمجھ، میں پھر جاؤں گا مظہر صاحب کی طرف، لیکن آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کمیشن کو جو دلچسپی ہی نہیں تھی، پوری رپورٹ پڑھ لیں، کہیں کمیشن کو دلچسپی ہی نہیں تھی انکوائر کرنے سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دو تین وجوہات ہیں۔ دیکھیے، ایک قائد اعظم ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے، پیور پالیٹکس، اور پیور پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جائے، امپلیکیشنز کو ملحوظ رکھا جائے، یہ دیکھا جائے کوئی چیز پریکٹیکلی پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ کانگریس ایجیٹیشن کی طرف جاتی تھی، وہ کم جاتے تھے اس طرف۔ یہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے یہ فرض کیسے کر لیا کہ اتنا پرو ایکٹیو ہوگی عدالت، جبکہ ججوں کے خلاف آپ کی شکایات ہیں اور آر اوز بھی جج ہیں، اور پھر یہ مسئلہ بھی عدالت کے ذہن میں ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری نے بہت زیادہ متحرک کر دیا تھا، عدلیہ کو اتنا نہیں ہونا چاہیے، اس کا ریئیکشن بھی پایا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی انہیں سوچنا ہے کہ اگر وہ حکومت کو چلتا کرتے ہیں تو سینٹ بھی گئی، قومی اسمبلی بھی گئی، اور صدر بھی گیا، وزیر اعظم بھی گیا، تو یہ کتنا کیاس پیدا ہوگا۔ چیزوں کو امپلیکیشنز کو جذبات میں آ کے جب فیصلے کیے تو آپ امپلیکیشنز یعنی ہارون صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن کے ذہن میں یہ بات بڑی کی جگہ ہوتا ہے۔ میں ایک سوال کا آپ کو جواب دیتا ہوں، میں ضرور اس کو کرتا، خود انکوائری کرتا اور سرکاری افسروں کو اور ایجنسیوں کو ملوث کرتا، اور یہ فیصلہ شاید مختلف ہوتا ہے، میں ان کی نیت پہ نہیں شبہ کر رہا۔ یہ ایک ڈرا ہوا معاشرہ ہے،
خوف زدہ لوگ ہیں اور جج اسی معاشرے میں سے پیدا ہوتے ہیں. مظہر صاحب، تو اس کیریکٹرائزیشن سے کہ کمیشن کو اندازہ تھا کہ جس قسم کے ان کو یعنی دے دیا گیا ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے ٹرمز دیے گئے ہیں، یہ ہیں ہی بڑے خطرناک. اس میں کسی ٹریبونل، کسی عدالت، کسی کمیشن جو ہے وہ اس سے مختلف فیصلہ لکھ ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے کمیشن کو کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں کہ وہ انکوائر کرے، بیکاز اگر کوئی چیزیں ایسی سامنے آتی تو وہ تو چاہتے نہیں تھے کہ اس ڈائریکشن میں جائیں. دیکھیں معید، آپ انویسٹیگیشن کمیشن بنواتے نا، آپ نے تو خود ہی اپنا دائرہ محدود کر دیا. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بہت سے لائرز یہ بات کہہ رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نہیں تھا انویسٹیگیشن کمیشن. نہیں، انویسٹیگیشن کمیشن نہیں تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ مظہر اس کو نہیں سمجھ رہے. یہ انویسٹیگیشن کمیشن تھا. یہ کیا تھا آپ کی نظر میں؟ یہ کیا تھا انویسٹیگیشن؟ دیکھیے میری نظر میں اس کو انکوائر کرنے تھا. یہ اٹس اے فارم، یہ کس کے تحت بنا تھا؟ کس قصوری صاحب یہاں بیٹھے ہیں. دوسری بات اہم بات کیا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ کمیشن چاہتا تو آپ اوپن کر دیتا اور انویسٹیگیشن کو وسیع کر دیتا، آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی کو انوالو کر لیتا، ساری چیزیں کر سکتا تھا. لیکن جب وہ نہیں کر رہا تھا تو کیا کسی نے اعتراض کیا اس پر کہ وہ یہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے تو اس کمیشن کو نہیں کانسٹیٹیوٹ کیا تھا. جنہوں نے کانسٹیٹیوٹ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن پہ اعتماد کا اظہار کیا، مسلسل اعتماد کا اظہار کیا، باہر آ کے ان کی تعریفیں کی. وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تھا، وہ کسی معمولی اس طرح کے لوگوں کی سربراہی میں نہیں تھا. وہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز. میں اور آپ اور جتنے لائرز یہ بات کر رہے ہیں، کیا ہم وہ مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے نہیں کیا تو کسی نے اعتراض بھی تو نہیں کیا. یعنی جو لوگ پارٹیز تھی، احمد رضا قصوری صاحب نے جا کے ادھر کیوں نہیں کہا یہ بات؟ کھڑے ہوتے، کہتے، اپنی پارٹی کی طرف جاتے، کہتے کہ آپ صحیح طریقے سے کنڈکٹ نہیں کر رہے. تو سب تو اعتماد کرتے رہے، اور اس کے بعد اب رپورٹ جب آ گئی ہے تو ہم اعتراض کریں. میں اور آپ بالکل اعتراض کر سکتے ہیں. جناب بالکل ٹھیک. ہاں جی، آپ بھی کیوں نہیں گئے اس وقت؟ وہ کہہ رہے ہیں کوئی گیا ہی نہیں کہنے کے لیے. I was not before the commission, کیونکہ میں نے تو I will not mention، میں نے تو ایک آدھی پارٹی کو آفر کیا تھا مائی سروسز. میں نے کہا کہ فار دس کائنڈ آف 10 کروڑ کی فیسیں لی ہوں، وہ لائرز کین ناٹ annoy the judges. You need a lawyer جو who can talk straight. جج کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اسٹریٹ کر سکے، فیکٹس کر سکے. وہ بڑے تھوڑے لائرز میں وہ ایبلٹی ہوتی ہے. میرا ایک ماضی ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو فیس کیا ہو، اس کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی ہو. تو باقی تو دیکھیں جب آپ نے شیر مارا ہو تو باقی تو بکریاں ہوتی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حفیظ پیرزادہ جو ہے he was not aggressive enough. میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ it needed a very very aggressive lawyer who could assert, who could say کہ yes you have to take up this issue. اچھا ہارون صاحب، یہ دیکھیں مظہر نے جو ایک شرارتی سوال اٹھایا ہے، اس کی امپلیکیشن یہ بھی تو ہے نا کہ پی ٹی آئی نے بذات خود بھی ہارڈ پریس نہیں کیا. اور بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی یا تو واز ریکنسائلڈ ٹو اٹس فیٹ کہ یار اس کا کچھ اب نکل نہیں سکتا ہے، یہ محض ایک کھاتا پوری ہے، یا پی ٹی آئی کے اور حکومت میں کوئی ڈیل تھی. آپ کو یہ کیا سمجھ آتا ہے؟ یعنی کہ حفیظ پیرزادہ نہ کوئی ڈیل تھی، نہ یہ کوئی شرارتی سوال ہے، یہ بالکل فطری اور منطقی سوال ہے. دیکھیے، ایک یہ ہے کہ جج اپنا استحقاق استعمال کرتے ہیں. سپریم کورٹ تھی، وہ چاہتے تو اس پر کمیشن کی نوعیت تبدیل کر دیتے، انویسٹیگیشن کو وہ کر سکتے تھے. لیکن یہ تو ان کی مرضی تھی. تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس وقت تو کسی نے سوال نہیں اٹھایا. اس وقت آپ ان پہ ظاہر اعتماد کرتے رہے، خود کو دھوکہ دیتے رہے. لوگوں کو تو کیا دھوکہ دینا تھا، خود کو دیتے رہے کہ جی ہم یہ مقدمہ جیت رہے ہیں. یہ جو عمران خان کے اندر سیلف جسٹیفیکیشن کی ٹینڈنسی ہے، اور ارد گرد کے وہ لوگ ہیں جو ان کی تائید کرنے پہ ہر وقت تلے رہتے ہیں، اس سے آپ چیزوں کا صحیح انالیسس نہیں کر سکتے. دیکھیے، خرابی کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ کا تجزیہ ہی صحیح نہیں ہے، آپ خود پسندی کا شکار ہیں، یا تعصب کا، یا تکبر کا، کسی بھی چیز کا، یا شدید جذباتیت کا، ہیجان کا، تو آپ تجزیہ کیسے صحیح کریں؟ جب تجزیہ ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کی اسٹریٹجی صحیح نہیں ہوگی. بیسیکلی یہ بہت سے مفروضے تھے، ان کے تجزیہ ہی درست نہیں تھا، تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. اب ہم عدالت کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے، لیکن ان کا کام تھا شواہد فراہم کرنا. لیکن یہ ایک طریقہ ہو سکتا تھا کہ عدالت چاہتی تو اپنے طور پہ کر لیتی. ہارون صاحب، لیکن ایک پرابلم دیکھیں نا کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں بڑی میسو قسم کی دھاندلی ہوئی ہے، ریگنگ ہوئی ہے، سسٹمیٹک ہوئی ہے، جو بھی تھا. اب اس کمیشن نے وائٹ واش کر دیا ہے. کمیشن نے کہا کہ جناب نہیں سر، انہوں نے وائٹ واش نہیں کیا ہے.
اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ شہادتیں یہ مہیا کریں گے، تو یہ شہادتیں مہیا کرتے نا، یہ کون سا ایسا کام تھا جو ہو نہیں سکتا تھا؟ میں آپ سے اگری کرتا ہوں، دھاندلی ہوئی ہے، کراچی میں تو الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، بلوچستان میں سیکورٹی ایشوز تھے اور اس کی وجہ سے جو صورتحال تھی وہ آپ کو بتا تھا، دہی الیکشن میں ڈٹ کے دھاندلی ہوئی، اے این پی نے اور مولانا فضل الرحمان نے اپنے افسر رکھوایا۔ یہ تو اس معاشرے کی ساخت ہے کہ یہاں دھوکہ دہی ہے، چیٹنگ ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ساری چیزوں کو اسی اور ان سب کی لائن بھی کٹ گئی ہے۔ ناظرین ایک بریک بھی ہم لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر اس سوال پہ آتے ہیں کہ اب سیاست کا ہوگا کیا پاکستان میں ون پارٹی رول ہوگا اگلے 2.5 برس تک؟ اور اگر الیکشن کی دھاندلی جو ہے اس پہ کوئی بعد میں اسکروٹنی ہو نہیں سکتی، اس کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو نہیں سکتی، تو آنے والے انتخابات کی بھلا کیا انٹیگریٹی ہوگی جو 2018 میں ہوں گے؟ آفٹر دی بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ مظہر عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب ایک اور بڑا دلچسپ پہلو ہے جس کا پاکستانی پورے معاشرے اور سیاست پہ بڑا اثر ہے۔ دیکھیے پاکستان کے اندر مظہر صاحب جتنی بیوروکریٹک کرپشن ہوتی ہے، جو کیسز بنتے ہیں، اور جو پاکستان میں ریپ ہوتا ہے وہ بھی کیسز بنتے ہیں، پاکستان میں پولیٹیکل کرپشن کے بھی کیسز بنتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن فائنلی عدالتوں میں جا کے وہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں اور وہاں وہ چیزیں پروو نہیں ہوتی۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان میں سرکاری سطح پہ بیوروکریسی کے اندر، حکومت کے محکموں کے اندر اور سیاست کے اندر کرپشن نہیں ہو رہی؟ بائی اینڈ لارج پاکستان میں کرپشن ہو ہی نہیں رہی عدالت کے فیصلے کو دیکھا جائے؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے۔ نہیں دیکھیں معید، جب بھی عدالت میں آپ جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں انصاف ملے گا۔ عدالت فیصلہ کرتی ہے قانون کے مطابق، اور ضروری نہیں ہے کہ جو ایگریوڈ پارٹی ہو اس کو انصاف مل جائے۔ اگر فیصلہ میرے خلاف چلا جاتا ہے تو میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، حالانکہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو عدالت قانون کے مطابق فیصلہ دیتی ہے۔ یہاں تحریک انصاف کا میرے اس جوڈیشل کمیشن کا سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے، سر ایک سیکنڈ میں براڈ کوسچن پوچھ رہا ہوں مظہر، کہ جب ایک چیز پروو نہیں ہوتی عدالت سے تو پھر کیا وہ حقیقت ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں تحریک انصاف کو نکالیں، وہ تو نکمے۔ میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایک منٹ، میں آپ سے وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد آپ نے اس ملک سے دھاندلی کی ڈیبیٹ کو ختم کر دیا، کیونکہ آپ نے ایک مہر لگا دی سپریم کورٹ کے 3 سٹنگ ججز انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان۔ جب یہ کمیشن یہ فائنڈنگ دے دیتا ہے اور آپ اس کا حصہ ہیں، آپ نے یہ کہا اس کے بعد ہم اپنے چارجز، تو آپ نے اس ڈیبیٹ کو کلوز کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کیا کراچی میں، بلوچستان میں کسی جگہ آپ دھاندلی کے خلاف کوئی تحریک چلا سکتے ہیں 2018 سے پہلے؟ آپ نے ختم کر دی ڈیبیٹ، اور یہ تحریک انصاف کے ان کی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے اس ڈیبیٹ کو ہی کلوز کروا دیا، جوڈیشل کمیشن بنا کے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کر کے اور ایک ایکارڈ کر کے کہ ہم نہیں، یہ بالکل اچھا نہیں ہوا، یہ بالکل اچھا نہیں ہوا۔ لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار تو خود عمران خان ہیں، جنہوں نے یہ ایگریمنٹ کر کے، اور تحریک انصاف میں جو 2 ویوز پائے جاتے ہیں وہ یہی پائے جاتے ہیں۔ ایک ویو جو آج اس کمیشن کی رپورٹ پر تحریک انصاف کے لیڈروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے عارف علوی صاحب نے ایک میٹنگ میں 6 پیجز کی ایک پوری پریزنٹیشن دی تھی عمران خان کو کہ ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہم پہلے الیکٹورل ریفارمز کریں، اس لیے کہ آج بھی اگر فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آتا تب بھی الیکشن جو ہوتے وہ اسی طریقے سے ہوتے، وہی الیکشن کمیشن ہوتا، اسی کے تحت ہوتے، اور وہی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کر پاکستانی سیاست کی اس کی کیا یعنی امپلیکیشنز ہوں گے؟ یعنی اب تو یہ بات ہو گئی کہ الیکشن میں دھاندلی ہو، پوری عوام سمجھتی ہوئی، آدھی عوام سمجھتی ہو الیکشن میں دھاندلی ہو، کچھ اس کی ایویڈنس بھی ہو، لیکن اس کو سپریم کورٹ کے ایک کمیشن نے اس کو وائٹ واش کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اب تو کوئی انسینٹو نہ الیکٹورل ریفارم کا کوئی جنون انسینٹو بچا ہے نہ، کیونکہ ہوئی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بائی اینڈ لارج ہوئی ہی نہیں، یہاں پہ تو بائی اینڈ لارج کوئی ریگنگ نہیں ہوئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو جس طرح سے یہ ہے کہ پولیٹیکل کرپشن بھی نہیں، بائی اینڈ لارج تو پولیٹیکل کرپشن بھی نہیں ہوتی اس ملک میں، بائی اینڈ لارج یہاں قتل بھی نہیں ہوتے، بائی اینڈ لارج یہاں ریپ بھی نہیں ہوتے، بائی اینڈ لارج یہاں بیوروکریٹک کرپشن بھی نہیں، تو بڑا اچھا ملک ہے، یہاں تو سب بائی اینڈ لارج چیزیں ٹھیک ہی چل رہی ہیں۔ تو اگلے الیکشن میں بھی تو پھر اسی قسم کے ہوں گے، یہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہوں گے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری جو ایپیکس کورٹ ہے، سپریم کورٹ، اس کے کانسٹیٹیوشنل فرنٹیئرز کون سے ہیں، اس کی کانسٹیٹیوشنل حدود کیا ہیں۔ اگر کوئی کرسی پہ بیٹھا ہو بندہ
تو پھر ہے اسما جلانی کیس. اور اگر کرسی سے ہٹ چکا ہو, کرسی پر اگر ہٹ چکا ہو پھر اسما جلانی کیس ہے. اگر کرسی پر بیٹھا ہو تو پھر مولوی تمیز الدین خان کا کیس ہے کہ وچ از ادروائز انلیگل, نیسیسٹی میکس اٹ لیگل. یا ڈوسو کیس ہے کہ سکسیسفل ریولیوشن گیوز برتھ ٹو اے نیو لیگل آرڈر. اور لیکن 3 نومبر کا بھی تو فیصلہ ہے نا سپریم کورٹ کا, افتخار چودھری صاحب کی کورٹ کا فیصلہ نہیں, مشرف صاحب بیٹھے تھے. الطاف کا وہ تو جا چکا تھا. 3 نومبر کو کیانی واز ٹوٹلی مکسڈ اپ ود چودھری افتخار. وہ تو ٹوٹلی ڈفرنٹ سچویشن تھی. آپ چھوڑیں اس کو. وہ اٹ واز اے کانسپریسی ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان which today has been destabilized by foreign powers. بات یہ ہے جی کہ یہاں چودھری صاحب نے ظفر علی شاہ کیس میں جنرل مشرف سے نہیں مانگے تھے, 3 سال بھی دیے, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آئین میں تبدیلی, کیونکہ دیٹ واز اے ٹائم ہی واز ان ریئل پاور. پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں قوموں کی تقدیریں عدالتی فیصلوں سے نہیں بدلتی, اور نہ انقلاب آتے ہیں عدالتی فیصلوں سے, نہ انقلاب رکتے ہیں. چیز یہ ہے یہ گلی گزاروں میں فیصلے ہوتے ہیں. عمران خان لاسٹ اے اپرچونٹی. وہ اپرچونٹی تھی 30 اگست اور 1 ستمبر کی درمیانی رات میں. That was the time. Political judgment نہیں تھی. That was the time he could topple the government. Topple تو خیر شاید نہ, لیکن کچھ no, he could have toppled the government city. But the position یہ ہے کہ اس وقت they leaned on this commission. دیکھیں یہ کمیشن جو ہے یہ انلیگل ہے جی. یہ بات یہ ہے انڈر آرٹیکل 225 بڑا کلیئر ہے کہ آپ الیکشن کو صرف چیلنج کر سکتے ہیں تھرو الیکشن ٹریبیونل. اس کے تحت جو لا بنے گا اس کا نام ہے پیپل ریپرزینٹیشن ایکٹ, جس کا سیکشن 52 کہتا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کریں گی. یہ کمیشن جو ہے ہاؤ کین اٹ ڈیسائڈ اباؤٹ دی الیکشن؟ اٹ از constitutionally not valid because constitution is a touchstone. Any law or ordinance which is in conflict with the constitution, to the extent of that it should be declared null and void. And particularly these judges who جو کہ پاسبان ہیں, جو کہ پروٹیکٹرز ہیں constitution کے, اگر وہ اس قسم کے کمیشن میں بیٹھتے ہیں تو اللہ حافظ. ہارون صاحب اب آگے پاکستانی سیاست کا, یعنی عمران خان نے تو جو جدوجہد کی تھی اس کا جو پولیٹیکل اثاثہ تھا وہ تو بہت حد تک نیوٹرلائز ہو گیا. اب کیا اگلے 2.5 برس تک بلا شرکت بغیر کسی سیاسی چیلنج کے وزیر اعظم نواز شریف ایک آئرن ہینڈ سے پاکستان کو رول کریں گے؟ نہیں جی, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی آئرن ہینڈ ہے ہی نہیں, وہ سچویشن ہی نہیں ہے. سیاست سے سب سے اہم چیز سچویشن ہوتی ہے. سیکورٹی ایشوز میں تو پالیسی انیشیٹو جا چکا فوج کے پاس. ویسے بھی آپ دیکھیں نا کرپٹ افسروں کے فہرستیں تک وہ بنا رہے ہیں, تو ایسی تو کوئی صورتحال ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر درست فیصلے کریں, تحریک انصاف درست فیصلے کریں باہر نکل سکتی ہے. تیسری بات یہ کہ میڈیا ہے, سول سوسائٹی ہے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے عادی ہیں. پرویز رشید جیسے انہوں نے وزیر رکھے ہوئے ہیں, تو آئرن ہینڈ سے کیا خاک حکومت کریں گے؟ البتہ حکومت کو بدلنے کا امکان نہیں ہے. کمزور حکومت رہے گی مگر رہنی چاہیے نا, اور کیا صورت ہے؟ حکومتوں کو ختم کر دینا اور کوئی متبادل موجود نہ ہونا, یعنی اچھا متبادل موجود نہ ہونا, یہ کوئی دانائی کی بات تو نہیں ہے. نہیں, حکومت کو ختم ہونے کی بات کوئی نہیں کر رہا. دیکھیں چیلنج کوئی نہیں ہے سیاسی. جو مین اپوزیشن تھی اس کی اخلاقی حیثیت جو ہے اس کمیشن کی رپورٹ سے بڑی کمزور ہوئی ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ہر چیز کے کوئی سبق ہوتے ہیں. اس کے سبق یہ ہیں کہ سیاسی فیصلے ہوش مندی, دانائی, حقیقت پسندی کے ساتھ کرنے چاہیے. مشیر ٹھیک ہونے چاہیے. فرام ویری بگننگ عمران خان کے ساتھ 2 مسئلے ہیں. ان کا اپنا ذہن سیاسی نہیں ہے. یہ تو خیر ایک مسئلہ ہے, شخصیت جیسی پیدا ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے, لیکن مشیر بھی ٹھیک نہیں رکھتے. اور اس کی وجہ ان کی یہ ہے کہ وہ تائید پسند کرتے, جس معاشرے کا مرض ہے اشرفیہ میں کہ جو تائید کرنے والے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ وہ کرپٹ بھی ہوں. اور خود عمران خان کی پارٹی جو انہیں سوچنا چاہیے, رفتہ رفتہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسی ایک پارٹی بن گئی, کم از کم اس سے ملتی جلتی. اب یہی رہ گیا نا کہ عمران خان پرسنلی کرپٹ نہیں ہے, یہ تو بات ٹھیک ہے, مگر وہ پولیٹیکل وزڈم کہاں ہے اور
کیا زندگی دانائی کے ساتھ بسر کی جا سکتی ہے؟ آپ ایک کریانے کی دکان نہیں چلا سکتے وزڈم کے بغیر. آپ ایک ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, پارٹی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, پارٹی سے بنا بھی نہیں رہے. یعنی پارٹی میں ان کی اتنی دھڑے بندی اور گروہ بندی, اور سادہ سی بات کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتا کہ جو لوگ پارٹی میں فتنہ و فساد کرتے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. نہیں ہوگا تو مجرم بے خوف ہوں گے اور دھڑے بندی جاری رہے گی. ایک بریک لے لیں ہارون صاحب, ایک بریک لے لوں. ہارون صاحب ایک بریک لے لوں, پھر واپس آتے ہیں اور اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال, ایک بڑے سینئر پبلک سرونٹ ہیں, انہوں نے قصوری صاحب سے یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا قصوری صاحب کہتے ہیں کہ اگریسو وکیل نہیں تھے, اگریسو ہونے چاہیے وکیل. وہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک اب کہاں سے لائے گی, پبلک کو پاکستان میں انصاف نہیں ملتا, پبلک کو کہاں سے ملیں گے وہ اگریسو وکیل جو اس کو انصاف دلائیں گے. جی قصوری صاحب. دیکھیں, ناٹ آن ایوری کیس, بٹ ہائی پروفائل کیسز جہاں اسی جو اس کے کانسیکوینسز بڑے سیریس ہوتے ہیں, پوری قوم پر ہوتے ہیں, ان کیسز میں اگر آپ دب کر ایڈوکیسی کریں گے اور وہ چیزیں جو آپ فیل کرتے ہیں کہ کہنی چاہیے ٹو جسٹیفائی یور پروفیشنل کمٹمنٹ ود اے کلائنٹ, بٹ اٹ ول بی انپیلیٹیبل فار دا جج ٹو کنزیوم. سر آپ اس کو عدالت میں لے گئے ہیں. جو پوچھنے والے کا سوال کا تعلق عدالت سے نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو بھی انصاف چاہیے. بالکل چاہیے ان کو انصاف. اب کوئی اگریسو وکیل دلائے گا, ان کی وکالت کون کرے گا اس سسٹم میں جہاں سٹیٹس کو ہے؟ اس سسٹم میں پاکستان کے عوام کا کون؟ دیکھیں ہر جگہ پر, ایون ان دی ڈسٹرکٹ کورٹس اگر آپ چلے جائیں, پاکستان کے سارے ڈسٹرکٹ کورٹس میں 2-4 لائر آپ کو ضرور مل جائیں گے جو بڑے اگریسولی آرگو کرتے ہیں, اور کورٹس بھی ان کی بات سنتی ہیں, ہر لیول پہ ہوتی ہیں. سو دیئرفور وین ویری پروفیشنل قسم کا کلائنٹ جو لڑتا ہے تو ہی لکس فار اے لائر ہو کین اسپیک ہز مائنڈ ٹو دا جج. تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ ججز سے, کیونکہ آپ نے بار بار ریلیف لینا ہے, تو وہ آپ اوائڈ کریں کہ انپیلیٹیبل چیزیں میں نہ کہوں, تو you are not justifying your position. پاکستان میں اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد الیکٹورل ریفارمز کا جو کیس ہے وہ بنیادی طور پہ تو دم توڑ گیا, بیکاز ظاہر ہے جب ایک سپریم کورٹ کا بیٹھا ہوا کمیشن یہ کہتا ہے کہ بائی اینڈ لارج کراچی میں, بائی اینڈ لارج بلوچستان میں, بائی اینڈ لارج پنجاب میں, جگہ جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ بائی اینڈ لارج ٹھیک ہی ہوا ہے, تو جب بائی اینڈ لارج ٹھیک ہی ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ الیکٹورل نظام ٹھیک ہی ہے, اور الیکشن کمیشن کی بھی انہوں نے غلطیاں تو نکالی ہیں, لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں کہ کیا کرنا چاہیے, کوئی ریکمنڈیشن تو انہوں نے دی نہیں, ہم کو چاہیے احتیاط کرنی چاہیے. الیکشن کمیشن نے ایک پوزیشن بھی لے لی ہے, انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, ہماری پوزیشن بھی ونڈیکیٹ ہو گئی ہے. تو اب پاکستان میں حقیقت دیکھیں تو الیکٹورل ریفارم کو آرگومنٹ تو ختم ہو گیا. دیکھیں الیکٹرل ریفارمز کا آرگومنٹ ختم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں بیٹھی ہیں انکلوڈنگ تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں, وہ کتنی جلدی یہ ریفارمز لے کر آتی ہیں, کتنی جلدی, کتنا پرو ایکٹیو. کیوں کریں گے جب کمیشن جو تحریک انصاف کی کمیشن کہتا ہے کہ ضرورت نہیں, سر کمیشن کہتا ہے کہ بائی اینڈ لارج ٹھیک ہوا, کمیشن کہتا ہے فیلنگز ہو گئی ہیں ریفارم, نہیں کمیشن غلط کہتا ہے. نہیں موہید دیکھیں, نہیں دیکھیں موہید, کمیشن کہتا ہے نا, ضروری تھوڑی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے, پارلیمنٹ کی الیکٹورل ریفارمز تو کمیشن بننے سے پہلے سے ہیں, پچھلے 2 سال سے موجود ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کتنی جلدی آپ کر لیں. اور یہی پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے عمران خان سے کہ آپ پہلے ریفارمز کروا لیں, اس کے بعد ہم اس طرف جائیں. لیکن اس طرح کے لوگ بھی تھے, جس طرح ابھی قصوری صاحب نے کہا کہ جی 30 اگست کو جو ہے گورنمنٹ اوور تھرو کر سکتی تھی. یہ جو ایک ویو تھا عمران خان کو جو دیا جا رہا تھا کہ آپ اوور تھرو کروا سکتے ہیں گورنمنٹ, یہی اسی ویو نے عمران خان کو اس نہج پہ پہنچایا ہے. یہ جو اس وقت عمران خان اب بھی پاپولر لیڈر ہیں, عمران خان پہ اب بھی لوگ فیتھ کرتے ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. عمران خان کو ایز سچ پولیٹیکلی لاس ضرور ہوا ہے, لیکن ان کی پاپولر بیس ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے. دیکھنا یہ کہ عمران خان ہارون صاحب کو اسی سوال میں اپنی پارٹی کی آرگنائزیشن کی طرف کس طرح جاتے ہیں.
हारून साहब, मैं बड़ी सिंपल और सादा मंतक उठा रहा हूं कि कमीशन की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, इसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए आर्गुमेंट बचता कोई नहीं है, बिकॉज बाय एंड लार्ज जो भी टूटी फूटी मशीनरी थी इलेक्टोरल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जैसे कैसे भी आरओ थे, जैसी कैसी भी इंतजामिया थी, उन्होंने इलेक्शन तो बाय एंड लार्ज ठीक ही कराया है, तो फिर अब रिफॉर्म की क्या जरूरत है? क्या अदालती कमीशन ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील भी ठीक थी? हमारा तो बुनियादी नुक्ता नजर ये है, बेसिक पॉइंट ये है कि अदालती कमीशन की तश्कील ही ठीक नहीं थी। चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात वापस ले लिए गए, एक ऐसे आदमी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया जो सिर्फ इस्तीफा देने का शौकीन है, जिसमें जिस्मानी ताकत ही नहीं थी कि वो इसको इम्प्लीमेंट कर सके। और इलेक्शन कमीशन की तश्कील साजबाज के साथ हुई, दो ऐसी पार्टियों ने की जो आदी हैं धांधली करने की हर मामले में, सिर्फ इलेक्शन के मामले में नहीं, जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तो ये इम्कान कैसे खत्म हो गया? अगर तो ये एक जिंदा माशरा है, अगर तो हमारी तकदीरों के फैसले चंद आदमी लिखते हैं तो ठीक है, और अगर हम जिंदा हैं और सच्चाई के साथ पर दलील के साथ इसरार कर सकते हैं तो ये इम्कान खत्म कैसे हो गया? बल्कि ये तो बढ़ गया। अगर हम कहें कि हमें फिर इलेक्शन मिलते ही नहीं और उसके लिए सोचें और तदबीर करें और दबाव डालें और तहरीक चलाएं, जो मीडिया में जो आप भी कर सकते हैं, करते भी हैं आप, और लोग भी कर सकते हैं, तो इम्कान कैसे, इम्कानात कभी खत्म नहीं होते। आप समझते हैं कि हो सकती है? कसूरी साहब, क्या ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग, वकला बरादरी, हमारी बार एसोसिएशन और हमारे सियासतदान ये समझें कि बड़े बड़े सियासी मसाइल का हल अदालतों और कमीशन में नहीं है, सियासतदान जो आपस में लड़ के सड़क पे या बैठ के उनको उसका हल निकालना है जैसा हिंदुस्तान में होता है? ये पाकिस्तान में एक बहुत ही ज़्यादा लोगों में ये यकीन पता नहीं किस तरह से आ गया है कि अदालतें जो हैं वो सियासी प्रोसेस की कोई कस्टोडियन है और वो उसका कोई हल निकाल, हर बंदा कहती है अदालत में चले जाते हैं, अदालत से कमीशन। इमरान खान तो बेचारे यानी बहुत ही ज़्यादा उनको है कि अदालत करवाएगी, अदालत करवाएगी। इज़हार साहब, आई टोटली एग्री विद योर ऑब्जर्वेशन। हमने ओवर बर्डन कर दिया है अदालतों का। चीनी का मसला है, रेट का, तो आप अदालत में चले गए। हर मामले में आप अदालत में जा रहे हैं, ये अदालतों के काम नहीं है। रियासती जो मामलात होते हैं, रियासती जो असूल होते हैं, उनमें अदालतों का कोई काम नहीं होता। अदालतों का काम होता है अल्लाह दिता बनाम चिरादीन के दरमियान फैसले करना। चीज़ ये है कि ये जो सियासी मामलात हैं ये अफाम व तफहीम से हल होते हैं, ये मशावरत से हल होते हैं, ये डायलॉग से होते हैं। उसके लिए पार्लियामेंट एक फोरम है जहां लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उसी लोगों को पेश करते हैं। वहाँ जो है जो जिंदा कौमें होती हैं उसकी पार्लियामेंट के चिमनी में से धुआं निकलता रहता है। हमारे यहाँ होता है कि जो जिस घर से 2-4 दिन धुआं न निकले, हम कहते हैं कोई वहाँ मौत तो नहीं हो गई, उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो इसी तरह ही जब पार्लियामेंट की चिमनी में से लोगों के जज्बात का धुआं निकलेगा तो वो जिंदा कौम है और वो कौम जो है अपने मसाइल खुद हल कर सकती है। मजहर साहब, योर लास्ट वर्ड। देखिए मोहित, नथिंग इज लॉस्ट। ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स में अपसेट्स होते हैं, लेकिन इससे सीखा जा सकता है, इससे हम बहुत अच्छी डायरेक्शन ला सकते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन वो उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन सही होनी चाहिए। आप ऐसे ही धरने पे बगैर किसी प्लानिंग के निकलेंगे तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं थी, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपने अपना होमवर्क नहीं किया था, आप जुडिशल कमीशन की डिमांड कर रहे थे, आपके पास एविडेंसेस नहीं थे। ये सारी चीजें आप सीख गए हैं ना। अब आप लोकल बॉडीज इलेक्शंस आ रहे हैं, आप कोशिश करें कि उससे पहले रिफॉर्म्स हो जाएं, उससे पहले नहीं हो तो कम से कम 2018 से पहले तो हो जाए मेजर रिफॉर्म्स उसमें। तो ये अब पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं चीजों से सीखती हैं। पीपल्स पार्टी हो गई, पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक है आज। पीपल्स पार्टी तकरीबन सिंध के अलावा वाइप्ड आउट नजर आ रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी खत्म तो नहीं हुई। धरने का बुनियादी मकसद था टू क्लिप द विंग्स ऑफ मियां नवाज शरीफ, which has been achieved। वक्त हमारा खत्म हो गया। कसूरी साहब का, मजहर साहब का, हारून रशीद साहब का बहुत शुक्रिया। अंग्रेजी में एक चीज कहते हैं, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। जिस तरह से जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई है, यकीनी तौर पे हुकूमत के मसाइल तो खत्म हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी सियासत पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे इस वक्त कोई कह नहीं सकता। लेकिन लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ये कहता है कि इसके कोई ना कोई असरात होंगे जो कुछ महीनों के बाद, कुछ अरसे के बाद हमारे सामने आएंगे। देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।